ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب اندازہ لگائیں، ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. 5 وقت کے نمازی پڑوسیوں پر ظالم ہیں، اچھے داڑھی رکھنے والے دیندار بننے والے پڑوسیوں کے لیے ظالم ہیں، اچھے متقی پرہیزگار پڑوسیوں پر ظالم ہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے والے پڑوسیوں پر ظالم ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار طے کیا مخلوق سے پیار کا، کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں اور قربان جائیں پیارے محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ بات میں دنیا کی تمام برائیوں کی رگیں کاٹ کے رکھ دی. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا تو پھر تمہیں پہ یہ عذاب ہو سکتا ہے، صرف لفظ پڑوسی کا نام لیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تم اگر اپنے پڑوسی سے ظالمانہ رویہ اختیار کرو گے، خواہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو تم ظالموں میں گنے جاؤ گے، انصاف پسند لوگوں میں نہیں رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس روز ارشاد فرمایا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. جب پہلی مرتبہ فرمایا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین الرٹ ہو گئے کہ کس کی بات کرنے لگے. دوسری دفعہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ اچھا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے چہرے پہ فکر کے آثار نازل ہوئے، پریشانی کے، کہ پتہ نہیں کس کی بات ہوگی، کس کا نام لیا جائے گا، کس کو کہہ دیں گے. ابھی تک اظہار نہیں ہوا. تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. سارا مجمع گھبرا گیا. کسی نے ہمت کر کے پوچھا بڑی آہستہ آواز میں، یا رسول اللہ کون بندہ ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے بدماشی کی وجہ سے، غنڈہ گردی کی وجہ سے تنگ ہوتا ہو اس سے. ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب اندازہ لگائیں، ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. 5 وقت کے نمازی پڑوسیوں پر ظالم ہیں، اچھے داڑھی رکھنے والے دیندار بننے والے پڑوسیوں کے لیے ظالم ہیں، اچھے متقی پرہیزگار پڑوسیوں پر ظالم ہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے والے پڑوسیوں پر ظالم ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار طے کیا مخلوق سے پیار کا، کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں اور قربان جائیں پیارے محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ بات میں دنیا کی تمام برائیوں کی رگیں کاٹ کے رکھ دی. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا تو پھر تمہیں پہ یہ عذاب ہو سکتا ہے، صرف لفظ پڑوسی کا نام لیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تم اگر اپنے پڑوسی سے ظالمانہ رویہ اختیار کرو گے، خواہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو تم ظالموں میں گنے جاؤ گے، انصاف پسند لوگوں میں نہیں. اس بات کو آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہماری برادری کا نہیں ہے. پڑوسی صرف پڑوسی ہے. آپ نے کیا اختیار کیا؟ اسلام کہتا ہے معیار اللہ نے طے کیا ہے. مخلوق سے رحم کا معیار اللہ کریم نے طے کیا. اللہ کریم اپنے آپ کو غفور الرحیم بتاتے ہیں. معیار صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں سے محبت کی جائے، چند سے نفرت کی جائے. معیار صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو بھرپیٹ کھلایا جائے، دوسروں کی طرف نظر نہ کی جائے. معیار صرف یہ نہیں ہے کہ امیر ذاتوں کے ساتھ تمیز سے بات کی جائے، غریب کے ساتھ چہرے پہ بات کرتے ہوئے تمہارا رنگ بدل جائے. یہ معیار نہیں ہے اسلام کے اندر، اس کو معیار نہیں کہا. اسلام نے جو برابری کا نظام پیش کیا کائنات کے سامنے، وہ یہ نہیں کہ 10 آدمی کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ساز و سامان ہے کچھ بانٹنے کا. یہ نہیں کہ 10 کو ہم برابر دیں گے.
سنیں اسلام کا نظام. آپ کے پاس 10 لوگ موجود ہیں، حاجت روا ہیں، یہ نہیں کہ ہم 10 کو برابر دیں گے، نہیں. اسلام یہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ دیں گے، جو زیادہ پچھڑا ہوا ہے اس کو زیادہ اوپر اٹھائیں گے، جو زیادہ بیمار ہے اس کی زیادہ توجہ کی جائے گی، جس پر زیادہ ظلم ہوا اس پر زیادہ محبت نچھاور کی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے مطابق کہ 10 کو برابر؟ نہیں. جو پہلے سے موجود طاقتور ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جب مدد کی جائے گی تو پہلے ان کی جائے گی جو معاشرے میں زیادہ نیچے چلے گئے، تاکہ ان کو دوسروں کے برابر لا کے کھڑا کیا جا سکے. صرف یہی صلہ رحمی تو نہیں کہ آپ جانوروں کو کھانا کھلائیں، صرف یہی صلہ رحمی تو نہیں کہ آپ انسانوں کو کھانا کھلائیں. صلہ رحمی یہ بھی تو ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیجئے. صلہ رحمی یہ بھی تو ہے کہ کسی ظالم کو آپ ظلم کرنے سے روکیں، وہ آپ کی مان سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بھائی پر، بیوی پر، تم اپنے نوکر پر، تم اپنے پڑوسی پر تم ظلم کر رہے ہو. آپ اس لیے چپ ہو کہ اگر آپ کہو گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو آپ اسلام میں ابھی مکمل داخل نہیں ہوئے. یہ رواج ہمارے ملک میں ڈالا دیندار طبقوں نے. میں بڑی گستاخی کی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ رواج ہم نے ڈالا پچھلے 75 سال میں کہ امر بالمعروف کی بات کرو، نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہونے پائے. یہ تو کہو کہ نیکی کرے، لیکن کسی کو یہ مت کہو کہ تو بدماشی کر رہا ہے تو رک جا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم بدماش کو بدماش کہہ دیں گے تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، شاید چندہ دینا بند کر دے گا. اگر چودھری صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں عیاشی کروائیں تو وہاں جا کر یہ چپ ہو کے بیٹھ کے دعوت کھا کے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ کہیں گے تو پھر ان کے اور چودھریوں کے تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے. پھر یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے معیار اللہ کا طے کیا ہوا ہے، جو معیار محمد الرسول اللہ نے طے کیا.